السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم شمس الدین صاحب سے ایک سوال کرنا ہے، اسے سوال سمجھ لیں، وضاحت سمجھ لیں، یعنی میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن حکیم کے اندر ایک اصول بیان کیا گیا ہے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب میں آگے چلتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت خالق کے متعلق بہت سارے مقامات پر فرمایا ہے کہ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اللہ خالق كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، یعنی بالکل کوئی گنجائش نہیں چھوڑی یہ جو کہا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، کہ زمین و آسمان کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ شمس الدین صاحب بخوبی سمجھ جائیں کہ میں نے اسی کیوں زور دیا ہے وَهُوَ الَّذِي، لیکن ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ بھی کہلوایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، اور اللہ کی زبان سے یعنی حضرت عیسیٰ کے متعلق وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، وہی تخلیق کا لفظ، تخلیق کا جو مصدر ہے وہی ہے۔ لیکن ساتھ ہی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول قرآن کے وقت ایک معبود باطلہ کے طور پہ مانے جا رہے تھے، اور اللہ نے اسے منع بھی کیا کہ باز آ جاؤ، فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیر اللہ۔ معافی چاہتا ہوں، بات لمبی، میں ایکچولی سارے پہلو ایک ہی سوال میں کور کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر یہ بھی فرما دیا کہ یہ جتنے بھی ہیں والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، یعنی یہ جو من دون اللہ ہیں جن میں حضرت عیسیٰ بھی شامل ہیں، انہوں نے تو کچھ پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ کہا کہ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں اگر وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، ایک مکھی تک نہیں پیدا کر سکتے۔ اب ان آیات کی روشنی میں بلکہ آگے پھر چیلنج ہے خدا کی طرف سے کہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، کیا تم دکھا قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، کیا دکھا سکتے ہو کہ یہ جو من دون اللہ ہے، اور حضرت عیسیٰ من دون اللہ میں شامل تھے، کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ تو یہ جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں تخلیق کا مادہ، تخلیق کا مصدر استعمال ہوا ہے، اسی طرح وہ جو آتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، گویا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہیں۔ یہ ذرا سمجھائیے کہ کیا خالق کے یہ تخلیق کے معنی حضرت عیسیٰ کے لیے کس طرح کریں کہ ہم، تاکہ تضاد نہ ثابت ہو اور قرآن کی ساری آیتوں کا مفہوم جو ہے وہ ایک ہی سمت میں ہم سمجھ سکیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بھی قائم رہے کہ کوئی شرک والی بات نہ ہو جائے، کیونکہ یہ مشرکوں کا شیوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا کرتے ہیں اور یہ وہ اس طرح کی باتیں، شرک بھی نہ ہو، توحید بھی قائم رہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت اور فضیلت بھی قائم رہے۔ یہ کہہ دیں صرف کہ جی وہ معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ دیے گئے تھے، تو معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں دیا گیا وہی معجزہ؟ پھر فضیلت تو حضرت عیسیٰ کے معاذ اللہ ماننی پڑے گی۔ اور پھر یہ خدا تعالیٰ کا چیلنج کہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اس سب میں ذرا تطبیق دے کر شمس الدین صاحب ہمیں سمجھا دیں تو بہت شفقت ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے محترم سرمد صاحب تو جواب دینے والے ہیں، سوال کرنے والے تو نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے بزرگ ہیں ان سے ہم سیکھتے رہتے ہیں۔ تو میں یہی سمجھوں گا کہ ان کا جو اسلوب سوال ہے وہ بھی ایک سکھانے کا طریقہ ہوتا ہے، جیسا کہ احادیث میں بھی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لا کر پوچھا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، تو جب جواب دیا جاتا ہے تو پھر حضرت جبریل کہتے ہیں صدقتا، کہ آپ نے صحیح کہا۔ تو یہاں پہلا جواب یہی ہے مل مسئول عنہا بعلم من السائل، سائل سے زیادہ
مسئول اس بات کا کوئی خاص علم نہیں رکھتا۔ بہرحال کچھ باتیں جو جیسا کہ میں نے سمجھا میں بتا دوں گا، بلکہ آپ لوگوں کے ساتھ اس میں تبادلہ خیالات کرتا ہوں، پھر محترم سرمد صاحب اور دوسرے دوست اس میں جو کمی ہے یا مزید جس کی وضاحت کی ضرورت ہے وہ پھر وہ بتا دیں گے۔ اس طرح محترم سرمد صاحب کا سوال کرنا گویا کہ ہمارے لیے ایک علمی بات سیکھنے کا ایک موقع ہم سمجھیں گے، اور وہی سوال کریں گے اور جواب بھی وہی مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ بات یہاں پر یہ ہے کہ ایک خلق کی بات ہو رہی ہے، پیدا کرنا۔ تو خلقہ کا جو لفظ ہے عربی میں، اس کے اندر جو خلق کرنے سے مراد ہرگز عدم سے پیدا کرنے والی بات نہیں ہے۔ خلقہ کے اندر یا اس کے لفظ میں جو معانی ہے اس میں ترتیب دینا، تقدیر دینا، برابر کرنا، سیٹنگ کرنا، اس قسم کے معنی ہیں۔ تو گویا کہ کسی چیز یا کوئی مادہ پہلے ہو، پھر اس مادے سے کچھ اور چیز بنانا اور ترتیب دینا، تو یہ سب ایسے الفاظ یا ایسے افعال کے اظہار میں خلقہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو خالق بھی کہا، لیکن اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے بدعہ، بدیع السماوات والارض۔ تو بدعہ جب بولا جاتا ہے تو اس میں اس کے لیے کوئی اس فعل کے لیے سابقہ نظیر اور مثال نہیں ہوتی، بلکہ عدم سے پیدا کرنا ہوتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ بعض دفعہ اپنے طاقت کے اظہار کے لیے حقیقی لفظ استعمال کرتا ہے جو خدا کے لیے عین موافق ہے، ملائم ہے، اور بعض دفعہ انسان کو سمجھانے کے لیے انسانی سمجھ کے مطابق الفاظ بھی استعمال فرماتا ہے، لیکن وہاں پر اس کے ساتھ کچھ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مخصوص کرنے کے لیے کچھ مزید اس پر اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت کا اظہار ساتھ کر دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی باپ کہتا ہے بچے کو، یہ بچہ تم میرا بیٹے ہو، یا تو میرا بچہ ہے، اور اس بچے کے ہاتھ میں کوئی گڑیا ہوگا تو کہتا ہے وہ گڑیا تیرا بچہ ہے۔ تو گویا کہ یہ اس بچے کی زبانی بات ہو رہی ہے وہاں پہ۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنے لیے جو بات کرتا ہے تو وہاں پر بدیع کا کر وہ صفت بیان کی ہے جو خلق سے اعلیٰ ہے اور عدم سے پیدا کرنے والی بات ہے، وہ صرف اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے، اور خلقہ میں دوسروں کو شامل کر دیا ہے، لیکن جہاں اللہ نے اپنے لیے کرنا ہو وہاں پر الخلق الکامل اس کے اظہار کے لیے 2-3 طریقہ استعمال کیا ہے، یا کہا کہ الخلق کا لفظ معرفہ کر کے الا لہ الخلق، الخلق جو ہے اللہ کے لیے ہے، یا پھر الخلاق العلیم کہہ کر اس خلقت کو اللہ کی طرف منسوب کیا۔ تو اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تب وہاں پر الخلق سے مراد وہ جو پرفیکٹ یا کامل جو پیدا کرنا وہ اللہ، اس سے اللہ مراد ہوتا ہے۔ اب کچھ مزید وضاحت کر دیتے ہیں۔ بعض افعال جو ہیں وہ انسان میں مشترک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، لیکن اس کے معنی میں اس کو سمجھنے میں اللہ تعالیٰ اس کو سمجھانے کا ایک خاص طریقہ بھی رکھتا ہے۔ مثلا انسان رحیم بھی ہوتا ہے، انسان ہم کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا رحیمنا، لیکن الرحیم جو ہے وہ اللہ ہے۔ انسان بصیر ہے لیکن البصیر اللہ ہے۔ انسان سمیع ہے لیکن السمیع اللہ ہے۔ انسان خالق ہے لیکن الخالق اللہ ہے۔ اس پہلو سے ہم سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ خلقہ کا لفظ قرآن مجید میں ہی غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ عنکبوت میں تخلقون افکا، تم جھوٹ کو پیدا کرتے ہو، تو وہاں تخلقون خلقہ کا لفظ آیا ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تخلق من الطین، تین سے، مٹی سے کچھ شکل پیدا کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پیدا کر دیتے ہیں، اس کا ذکر آیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے احسن الخالقین کہا، پیدا کرنے والوں میں اپنے آپ کو احسن قرار دیا ہے۔
گویا کہ پیدا کرنے میں دوسرے شامل ہیں، لیکن وہاں پر خلقہ تک کی پیدائش، یعنی کسی مادے سے دوسری چیز بنانا، لیکن اس میں بھی پیدا کرنے والا جب خود اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا، خود کامل علم و ادراک نہیں رکھتا، تو وہ جس چیز کو پیدا کرے گا وہ بھی الخلق نہیں بنے گا۔ الخلق سے مراد کامل خلق نہیں بنے گا، پرفیکٹ چیز پیدا نہیں ہوتی۔ اس کا ذکر سورہ اعراض میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا قل هل یستوی الاعمی والبصیر، اندھے اور بہرے برابر نہیں ہوتا، اندھے اور دیکھنے والے۔ پھر فرماتا ہے ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ ساتھی بنائے ہیں جو اس کی پیدائش جیسے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جیسے وہ بھی پیدا کر دیتے ہیں، اور خلق کو متشابہ یعنی مشتبہ کر دیا ان کے اوپر۔ تب تو قل اللہ، تو کہہ دے قل اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یعنی تم جو نہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہو نہ نقصان پہنچا سکتے ہو، اور اندھوں کی طرح ہو تو اندھے کی طرح کچھ چیز پیدا کرتے ہو، کسی چیز کو اٹھائے یہاں رکھ دیا وہاں سے یہاں رکھ دیا، اس کو خلق تو کہہ سکتے ہیں عربی میں، لیکن وہ خالق کل شیء نہیں ہے یا الخالق نہیں ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ وہاں پر اس بات کی وضاحت خود فرماتا ہے۔ پھر بات یہ ہے، مختصر یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو مخصوص رنگ میں بیان کیا وہاں پر بدیع کا لفظ بولا، بدیع السماوات والارض، یا پھر الخلق، الا لہ الخلق، الخلق سے مراد کامل شأن والا، وہ خلقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ پھر بعض جگہ اللہ تعالیٰ نے صفت کو زاہد کر کے بولا الخلاق العلیم، صرف پیدا کرنا ہی نہیں، وہ علم کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ تو اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ پھر بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نے دونوں الفاظ استعمال کیے ہیں، پھر بعض جگہ اللہ تعالیٰ نے دونوں استعمال کیے، مثلا بدیع السماوات والارض بھی کہا ہے، خلق السماوات والارض بھی کہا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک اللہ تعالیٰ کے اپنے شان اور اللہ تعالیٰ کے اپنی طاقت کے اظہار کے ساتھ، اصلی لفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا، ایک بچوں کو سمجھانے کی طرح انسان کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ دوسری بات، خلق السماوات والارض جہاں قرآن میں کہا ہے وہاں پر ضروری نہیں ہر جگہ وہ مادی جو ظاہری آسمان و زمین ہو، کیونکہ وہاں پر روحانی طور پر خلقت کا بھی اشارہ پایا جاتا ہے، کیونکہ روحانی نظام کو سمجھنے کے لیے لازماً کوئی مادی چیز کی ضرورت ہے جب تک انسان اس دنیا میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ جو روحانی نظام کو سمجھنے کے لیے کچھ مادی چیزیں سامنے رکھی ہیں، تو وہ بات سمجھانے والی بات جہاں ہو تو اللہ تعالیٰ وہاں پر خلق السماوات والارض، خلقہ کے لفظ کے ساتھ استعمال کیا ہے تاکہ انسان سمجھے، اور اس میں وہ مکمل آدم سے پیدا کرنے والی بات مراد نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو کسی چیز سے دوسری چیز پیدا کرنا، یا ادوار اور مختلف پارٹس میں یا مختلف کیا کہتے ہیں اس کو زمانوں میں مختلف تدریجی ترقی کے ساتھ پیدا کرنے کا ذکر ہوگا، یا روحانی پیدائش کا ذکر ہوگا، تو وہاں پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جب یہ تمام باتیں سامنے رکھ کر جب ہمیں ساری آیتوں کو پڑھیں گے تو پھر وہاں پتہ لگ جاتا ہے کہ جہاں پر انسان کی طرف جو خلق کا لفظ منسوب کیا ہے، وہاں پر کسی ایک چیز سے دوسری چیز پیدا کرنا ہے جو کامل علم و ادراک کے ساتھ نہیں، یا صرف اللہ کی اذن کے ساتھ کوئی وقتی چیز پیدا کرنے کا ذکر ہے، بارہ اللہ والے پیدا کرنے کا ذکر وہاں ہرگز مراد نہیں ہوتی۔ پھر جو کوئی اس کو پیدا کرنا مراد لے رہا ہو تاکہ غیر اللہ کی کچھ طاقت کا اظہار کرے، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر مقابل اپنے آپ کو پیش کر کے احسن الخالقین، خلاق العلیم، خالق کل شیء وغیرہ کہہ کے اس کے تردید بھی کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمس صاحب جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ میرے متعلق تو آپ ایک حسن زن رکھتے ہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں اثر پیدا فرمائے اور خدا کرے میں ایسا ہو جاؤں جیسا آپ گمان کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ اچھا، اب دو باتیں مجھے سمجھ آئیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت بدیع السماوات والارض ہے،
اس کی روشنی میں ہم خالق کے معنی کریں گے۔ دوسرا لہ الخلق والامر، الخلق اور الامر صرف اسی کے لیے ہے۔ الخلق اور خلق، ان دونوں میں بھی ہمیں فرق کرنا ہوگا۔ پھر یہ جو کہا ہے کہ تشابہ الخلق، کہ اگر ہم معبودان باطلہ کی طرف کسی خلق کو منسوب کریں گے تو ہرگز وہ خدا کی خلق کے برابر نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو نیست سے ہست کرتا ہے جب خلق کرتا ہے۔ تو نیست سے ہست فارسی کا محاورہ ہے، میں آپ کو پڑھانے کے لیے نہیں، ویسے معذرت کے ساتھ میں نہیں کر رہا ہوں، کہ بالکل عدم سے ہست میں لاتا ہے۔ عدم یعنی ایک چیز نہیں ہے اور وجود میں، عدم اور وجود ایک دوسرے کا ہوتے ہیں نا الٹ، عدم سے وجود میں لاتا ہے۔ اس کے بعد رہ جاتی ہے بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلق طیور کی۔ تو یہ سب آیتیں اور سارے مضامین اور من دون اللہ کی جو ہے پابندی کہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، ہمیں مجبور کرتی ہے، ہمیں پابند کرتی ہے اس بات پہ کہ ہم اسے ہرگز ایسا خلق نہیں سمجھ سکتے جیسا اللہ تعالیٰ کا خلق ہے۔ کیوں؟ اس سے تو پھر وہی سوال اٹھے گا کہ بھئی جو پرندے بنائے تھے وہ کہاں گئے؟ تشابہ الخلق، کیا مل جل گئے ہیں ان کے اندر؟ یہ جو چڑیاں اڑ رہی ہیں، کوئی بتا سکتا ہے کون سی چڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنائی ہوئی ہے اور کون سی چڑیا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے؟ عجیب لوگ اس کے جواب دیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں وہ مر گئی تھیں، ان کی نسل ختم ہو گئی تھی، وَعَلَىٰ هَٰذَا الْقِيَاسِ۔ تو پھر اس سے بہتر تو وہی جواب ہے جو حضرت صاحب نے دیا ہے، جو سب سے بہتر جواب ہے کہ اگر کچھ ایسا تھا کہ جو اڑتا ہوا نظر آتا تھا کہایت الطیر، تو وہ اتنا ہی تھا کہ بس لوگوں کی آنکھوں کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے، پھر گر کے ٹوٹ پھوٹ کے وہی مٹی کی مٹی۔ لیکن اس پہ دوستوں کو بڑا غصہ آتا ہے، کہتے ہیں کہ اوہ یہ کیا کر دیا جی مرزا صاحب نے، وہ تو تخلیق کرتے تھے اور یہ اور وہ۔ لیکن قرآن حکیم کے جس طرح آپ نے پوری وضاحت فرمائی ہے کہ الخلق یہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے، بہت سی صفات ہیں ایسی جن کو ہم تشبیہی صفات کہہ لیتے ہیں کہ ان کی کچھ جھلک انسان کے اندر بھی ہوتی ہے۔ وہ جیسے ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ ربوبیت ایک اللہ کی طرف سے ہے، ایک ربوبیت ماں باپ کی ہے۔ لیکن ماں باپ کی ربوبیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ایک عکس ہے، ایک ذل ہے، اور اس کی دین ہے، اس کی عطا ہے، ورنہ فی نفس ہی وہ کچھ نہیں۔ لہٰذا اگر کوئی اپنے ذہنی صلاحیتوں سے، اپنے فنکاری سے کوئی چیز نہیں بناتا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ وہ پہلے سے موجود کسی مادے سے بنانے کے لیے مجبور اور پابند ہے، عدم سے وجود میں نہیں لا سکتا، نیست سے ہست نہیں کر سکتا۔ دوسرا یہ کہ ایسی کوئی خلقت نہیں کر سکتا جو خدا تعالیٰ کے خلقت کے ساتھ، یہ صحیح لفظ خلقت ہوگا کہ خلقت ہوگا، بہرحال آپ تصحیح فرما دیں گے، تو اس کے ساتھ متشابہ ہو، کیونکہ تشابہ الخلق نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو کہا ہے کہ وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے، سارے اکٹھے ہو جائے، تو اس سے مراد یہی ہے کہ وہ عدم سے وجود میں کچھ نہیں لا سکتے۔ سو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ خدا تعالیٰ کے ایک بشر رسول تھے، ان کا بھی جو خلق طیر تھا وہ یہی کچھ تھا۔ اب دوست لوگ جو مرضی میں نے کرنے، لیکن اس کے اندر رکھنا ہے، اس سے باہر نہیں وہ جا سکتے۔ ہمارے معنی اگر ان کو نہیں پسند ہیں تو وہ معنی کر لیں جو ان کو پسند ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کے خلق کے ساتھ تشابہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ وہ کیا تھا، اس کی کیا کیفیت تھی، قرآن نے تو وہ بیان کوئی نہیں کی۔ کتنی دور تک پرواز کرتے تھے، ان کی نسل چلتی تھی کہ نہیں چلتی تھی، یہ تو پھر خود ہی بنانا ہے جو کچھ بنانا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اتنا ہی رکھیں کہ وہ جو کچھ بھی کرتے تھے وہ نہایت عارضی اور کسی صلاحیت کا اظہار تھا، بس اس سے بڑھ کے کچھ نہیں۔ اور اگر ہم اس سے بڑھ کے کچھ لیتے ہیں تو نیکسٹ آڈیو، تو پھر عیسائی سر پہ سوار ہو جائیں گے کہ دیکھیں تمہارا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ معبودان باطلہ سارے مل کر بھی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، لیکن تمہارا قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ تو پرندے پیدا کرتے تھے۔ تو پھر ٹھیک ہے نا، پیدا کرتے تھے تو پھر وہ الہ ہوئے، وہ پھر غیر الہ تو نہ ہوئے، من دون اللہ تو نہ ہوئے۔
تو پھر ہم سے یہی کہتے ہیں، یعنی عیسائی کہیں گے، ہم سے یہی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا تھا، اس کے اندر خدائی صفات تھیں۔ تو معاذ اللہ ان کے اندر کوئی خدائی صفت نہیں تھی۔ ہم ایسا ہرگز کوئی معنی نہیں کر سکتے جو ہمیں اس چیز کی کے تانے کے نیچے لے آئے اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بھی افضلیت بن جائے، خدا تعالیٰ کی توحید کے اوپر بھی زد پڑے۔ تو کیوں نہ ایسے میں نے کیے جائیں کہ جس کی لغت بھی اجازت دیتی ہے، محاورہ بھی اجازت دیتا ہے جی، اور معنی آپ نے شروع میں بتائے ہیں کہ خلقہ کے کئی معنی ہیں۔ وَتَخْلُقُونَ اِفْقًا، یعنی وہ جھوٹ گھڑ لیتے ہیں، ایک خیالاتی طور پر لفاظی میں کوئی چیز گھڑنا جو ہے اس کے لیے بھی خلقت۔ تو بہرحال ایسے ہی میں نے کرنے کے لیے ہم پابند ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت اور لغت عرب کی چار دیواری کے اندر۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ حسن الجزا۔ کسی فارغ وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلق طاہر پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سرمد صاحب، آپ نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو خلقت ہے یا خلق طیر ہے، اس بارے میں مزید کچھ باتیں بتانے کی خواہش ظاہر کی ہے، تو کچھ باتیں بھی بتاتا ہوں، اگر وقت ساتھ دیا تو کچھ تفصیل سے، نہیں تو مختصر۔ تو پہلی بات تو یہ خلق، لفظ جو خلق ہے، جو خلقہ جس کو کہتے ہیں ماضی میں، اس کا حقیقی معنی عدم سے وجود میں لانے کے لیے نہیں ہوتا۔ جیسے آپ نے کہا تھا نیست ہست میں لانے والی بات نہیں، نستی سے لانے والی بات نہیں، کیونکہ وہی درست ہے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے تو ہم وہ معنی جو عدم سے وجود میں لانے والے معنی دے سکتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے وہاں قرینے ملتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات ساتھ دیتی ہیں۔ پر انسان کے لیے جب بولا جاتا ہے تو اس کا معنی صرف اندازہ کرنا، تجویز کرنا، ایک شکل سے دوسری شکل میں بدل دینا، اس قسم کے معنی ہوتے ہیں۔ اس بارے میں حضرت فخر الدین رازی، امام رازی نے اپنی تفسیر میں اس بارے میں تفصیلی بحث اٹھائی ہے، اور حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے تفسیر کبیر کے حوالے سے، امام رازی کے حوالے سے اسی بات کو بیان بھی کیا ہے کہ خلقہ سے مراد تجویز کرنا ہوتا ہے، ورنہ بعض آیات کے خلاف اس کے معنی کرنے پڑیں گے ہمیں۔ تو بہرحال یہ تو لفظ خلقہ کے اوپر ہے، اور اس کو ہم خلقت کہتے ہیں، خلقت نہیں، کہ خلقت کا لفظ زیادہ درست ہے۔ یہ ابتدائی اور تمہیدی بات۔ اب آگے بتاتا ہوں۔ جب ہم قرآن مجید پر غور کرتے ہیں تو اس قسم کے جو الفاظ ہیں وہ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک خدا کے لیے، ایک خدا کے بعض بندوں کے لیے جن میں عموماً غیر اللہ کے دعوے دار ہیں ان کے لیے، اور ایک انبیاء کے لیے۔ اب مثال کے طور پر احیاء کا لفظ، احیاء پیدا کرنا، زندہ کرنا، زندگی بخشنا۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں تین قسم کے احیاء ملتے ہیں ہمیں۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کا احیاء، جو اللہ تعالیٰ زندگی بخشتا ہے، وہ اس میں صرف اللہ ہی ہے اور کوئی وہ کام کر ہی نہیں سکتا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب ہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو اس میں اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں، اسی لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور دلیل اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ تو حقیقی احیاء کرنے والا، حقیقی محی جو ہے وہ اللہ ہی ہے، لیکن غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ وہیں پہ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواباً کہا کہ انا احیی و امیت، میں بھی تو زندہ کرتا ہوں، مارتا بھی ہوں۔ تو وہ ان معنوں سے ایک مخلوقانہ قدرت کے تحت ایک قسم کا احیاء انسان بھی کرتا ہے، جیسا کہ وہ بادشاہ وہاں پر اس کے اختیار میں تھا کسی بندے کو مارے یا کسی بندے کو زندہ رکھے۔ اور ایک تیسرا احیاء ہے، وہ انبیاء کے ذریعے جو ہونے والا احیاء ہے، وہ جیسا قرآن مجید میں ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، وہ والا احیاء جو انبیاء عموماً کرتے ہیں، روحانی احیاء ہے وہ۔ تو اسی طرح خلقت بھی تین قسم کے ہیں،
تین قسم کی ملتی ہے. ایک اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا، الا لہ الخلق یا خالق کل شیء یا الخلاق العلیم، اس قسم کے الفاظ ہیں جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. پھر ایک غیر اللہ کی طرف سے خلقت کا ذکر ملتا ہے، وہ ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ تخلقون افکن، جھوٹ بنانا، گھڑ لینا اپنی طرف سے، وہ بھی خلقت ہے. وتشابہ الخلق علیہم، جیسا کل ذکر ہوا تھا. اس طرح ساحرہ نے موسیٰ نے کچھ پیدا کیا، اس کا بھی ذکر ملتا ہے. تو اس قسم کے غیر اللہ کے ذریعہ بھی خلقت کا ذکر ملتا ہے. پھر ایک تیسری خلقت ہے جو انبیاء کے ذریعہ ہونا ہے، جیسا کہ انبیاء کے ذریعہ احیاء ہے، وہ احیاء روحانی ہوتا ہے. اسی طرح خلقت بھی انبیاء کے ذریعہ جو ہوتی ہے وہ روحانی خلقت ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس کا ذکر فرمایا کہ اس کو مادی نظام کے ساتھ اس کو مشابہت بیان کر کے احیاء الارض بعد موتها کہہ کہ جیسے زمین پہ اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، پھر رویدگی اگتی ہے، اسی طرح آسمانی بارش جو انبیاء کے ذریعہ مردہ دلوں پر نازل ہوتی ہے تو وہاں پر پھر روحانی رویدگی تر و تازگی کے ساتھ اگنے لگتی ہے. تو یہ انبیاء کے ذریعہ جو احیاء ہے. اب آگے تو اس مقدمے کی غرض میری یہ تھی کہ یہ بتاؤں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو احیاء منسوب ہے وہ احیاء روحانی ہے جس میں دیگر سارے انبیاء شامل ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طرف جو خلقت منسوب ہے وہ خلقت روحانی ہے جس میں سارے انبیاء برابر شریک ہیں. اب اس کی ایک اور بات یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس بات کا جہاں ذکر ہوا ہے قرآن مجید میں، وہ دو طرح ذکر ہوا ہے. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، دوسرا ذکر اللہ تعالیٰ کی زبانی. اب دیکھیں قرآن مجید میں ہمیں جگہ جگہ ایسی آیتیں ملتی ہیں یا ایسی ایک ہی بات ملتی ہیں جو کسی نبی کے حوالے سے بھی اس کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ کے حوالے سے بھی. تو دونوں میں ایک چھوٹا سا فرق ہمیشہ نظر آئے گا، یہ غور کرنے والی بات ہے. اس چھوٹے سے فرق کے اندر یہ بات، یہ جو سر ہے، یہ جو راز ہے وہ نکلاتا ہے اس سے. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ مکہ میں جب شروع میں کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ہیں ان میں ترتیب کے لحاظ سے تزکیہ کو آخر میں رکھا ہے، وہ ابراہیمی ترتیب تھی. جب اس کے جواب اللہ تعالیٰ اس دعا کی قبولیت کا جہاں اعلان فرماتا ہے سورہ جمعہ میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، وہاں پر تزکیہ کو پہلے لایا. گویا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات سمجھانا چاہتا ہے حضرت ابراہیم نے اپنے طریقے سے جو بتایا، لیکن اس کی حقیقت یہ ایک نقطہ اس میں زیادہ ہے، وہ اللہ نے سمجھایا ہے. تو ایسا ہی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. میں تمہارے لیے مٹی سے، گیلی مٹی سے پرندے کی شکل میں کچھ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، تب اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بن جاتا ہے، یہ اڑنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اسی بات کو جہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي. اللہ تعالیٰ نے پہلے حصے کو بھی اپنے اذن کے ساتھ مربوط کیا ہے. جب جب تو بناتا تھا مٹی سے پرندے کی شکل میرے اذن سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، پھر اس پہ پھونک مارتا تھا تو پرندہ بن جاتا تھا، وہ بھی میرے اذن سے. تو پہلے جو حالت اس کو بھی خدا نے اپنے اذن سے قرار دیا ہے. اب اس پہلو سے غور کریں، ایک معمولی جو لوگ جو معجزہ اس کو قرار دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے مٹی سے پرندے کے شکل بنانا کوئی معجزہ نہیں ہے، اس پہ پھونک مارنا کوئی معجزہ نہیں ہے. ہاں اس کے اڑنے لگ جاتا ہے تو پھر معجزہ بن جاتا ہے. تو اس اڑنے کو اللہ تعالیٰ کی اذن کی طرف عیسیٰ علیہ السلام نے منسوب کیا. لیکن دوسری آیت میں جہاں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بول رہا ہے، وہاں پر مٹی کی شکل میں جو شکل جو بنائی ہے نا، اس کو بھی اللہ کے اذن کے ساتھ قرار دیا ہے. یہ غور کرنے والی بات ہے.
بہرحال اس میں غور کرنے سے یہی پتہ لگ رہا ہے کہ یہاں پر ہر پہلو میں اللہ تعالیٰ کا اذن، اللہ کی اجازت، اللہ کا حکم، اللہ کی برکت شامل حال رہے. اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اس کو، جیسے کہ لوگ اس کو معجزہ قرار دیتے ہیں. کوئی عجیب و غریب کام ہو جس پر لوگ سب حیران ہو جائیں، تو سوال یہ ہے تو مٹی سے ہی کوئی چیز بنانا اور پرندے کی ہی شکل بنانا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ جیسے کوئی ہاتھی بنایا ہوتا تو کافی زیادہ اچھا بھلا ہوتا، لوگ دور دور سے دیکھتے ہیں، اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور یقین ہو جاتا. وہ تو نہیں کر پایا. یا پھر کوئی رات کے ٹائم کوئی ایسا ستارہ جو اندھیرے میں، یا چاند ایسی کوئی شکل جو زیادہ روشن ہو، لوگ دیکھ سکتے ہیں، روشنی پا سکتے ہیں، زیادہ دلیل بن جاتی تھی. تو یہ سب چھوڑ کر ایک پرندے کو ہی کیوں بنا رہا؟ طیرن کا لفظ دیکھیں، ظاہری پیدائش کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی ایک چیلنج ہے. یہ جو قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، لیکن ایک حدیث میں اس کی وضاحت مزید ملتی ہے کہ بخاری میں بھی ہیں، مسند احمد میں بھی، کئی کتابوں میں ہیں. حدیث کے الفاظ یہ کہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے الفاظ ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، کون اس سے زیادہ ظالم ہو سکتا ہے جو میرے جیسے خلقت کرتا ہے. فَلْيَخْلُقُوا بَعُوضَةً أَوْ لِيَخْلُقُوا ذَرَّةً، اسے چاہیے کہ اگر وہ پیدا کرنے والا ہے تو کوئی مچھر بنا کے دکھائے یا کوئی ذرہ ہی بنا کے دکھائے. کسی اور حدیث میں ہے کہ حبہ، دانہ بنا کے دکھائے. تو دانہ بنانا، ذرہ بنانا، مچھر بنانا کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے. یہ تو واضح سی بات ہے. تو یہاں پر پرندے کا ہی لفظ استعمال کرنے سے مراد وہ بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہاں روحانی تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے، نہ کہ جسمانی تخلیق کا. اور اس کے بارے میں تو دیکھیں، طیرن کا جو لفظ ہے، طیر پرندہ یا طائر، قرآن مجید میں بھی بعض جگہ یہ ذکر آ چکا ہے، احادیث میں بھی ہے. ایک قرآن کی آیت ہے، وَكُلُّ إِنسَانٍ، ایک منٹ میں غلطی نہ کر جاؤں آیت پہ، میں دیکھ کے ہی بتاتا ہوں. سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، ٹھیک ہے، شک تو دور. وَكُلَّ إِنسَانٍ، کیونکہ کلو نہیں ہے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. ہر انسان کے گردن کے ساتھ ہم نے ایک پرندہ باندھ کے رکھا ہوا ہے. کیا مطلب ہے؟ الزمناہ طائرہ کا معنی عربی میں الزمناہ عملہ، اس کے گردن کے ساتھ اس کے عمل کو باندھ کے رکھا ہوا ہے. انسان جہاں جائے گا، جہاں سر ہلائے گا، اس کے عمل بھی اس کے ساتھ رہے گا. اور قیامت کے دن ان اعمال کو بطور ایک کھلی کتاب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ پیش کرے گا. تو گویا کہ طائر سے مراد عمل ہے انسان کے. پھر طائرکم معکم کہہ کے تمہارے کفر، تمہارے بد اعمال تمہارے ساتھ، یہ بھی قرآن میں ہے. اور حدیث میں بھی ہے، یہ اگلی وائس میں بتاتا ہوں. ایک حدیث ہے، يدخل الجنت اقوام افئدتهم مثل افئدت الطیر، جنت میں ایسی قومیں یا ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل پرندوں کے دل کی طرح یا پرندے کے دل جیسا ہے. اب دیکھیں، پرندے کے دل جیسے، یہاں بھی حدیث میں بھی طیر کو استعمال کیا، پرندے کو. تو اس کو کسی اور حدیث کے حوالے سے ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ پرندے میں خوبی ہے کہ وہ بے فکر ہو کر خدا پر توکل کر کے زندگی گزارنے والی مخلوق ہے. صبح نکل جاتا ہے، شام کو پیٹ بھر کے واپس آتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے پرندوں جیسے دل چاہیے. وہاں پر انسان کے اعمال کو پرندوں سے مراد لیا ہے. اب دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن میں ذکر ہے، احیاء موتا کا ذکر، وہاں پر بھی 4 پرندے پکڑنے کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، وہ خود اربعۃ من الطیر کا لفظ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس آیت پر بھی ذرا یہ ضمنی بات ہوئے گی اور اس پہ تفسیر بتاؤں گا. تو وہاں پر یہ ہے کہ خود اربعۃ من الطیر فصرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا.
ثم ادعوهن یأتینک سعیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ 4 پرندے پکڑو اور فصرہن الیک، اس کو اپنی طرف مائل کر دو، سدھاؤ، اپنی طرف ایسی تربیت دو کہ اس کو اپنے قریب کرو، اپنی طرف مائل کرو۔ یہ سرہنہ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا لفظ معنی بھی ملتا ہے عربی میں، تو مفسرین نے یہ غلطی کی کہ پرندے کو 4 پرندے پکڑو، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کے 4 پہاڑوں پہ گوشت رکھو، پھر تم بلاؤ تو سب مل کر ایک پرندہ بن کے واپس آ جانا سارے، یعنی دوبارہ زندگی ہو جائے گی۔ یہ ان کی تفسیر ہے، سمجھ نہیں آ رہا ایسی تفسیر کیوں کرتے رہے۔ کیا ایسا پرندہ ہوتا تو 4 کی کیا ضرورت ہے، ایک پرندہ کافی نہیں تھا؟ پھر فسرہن کا معنی ہے، سرہن کا معنی ٹکڑا ٹکڑا کرو ان کو، لیکن الیکا کیوں آیا؟ الیکا کی ضمیر کی ضرورت ہی نہیں تھی وہاں پر، تو سرہن الیکا جب کہیں گے تیری طرف مائل کرو، یہ معنی بنتا ہے۔ پھر ثم ادعوہن یأتینک، تیری طرف آنے کا، تو زندہ کر کے دکھانا، تیری طرف آنے کی کیا ذکر ہے؟ کہیں بھی زندہ کر کے اڑ کے چلا بھی جائے تب بھی زندگی کی علامت ہوتی ہے۔ تو یہ اصل میں یہاں پر بھی تربیت کی بات ہو رہی ہے، روحانی خلقت کا ذکر ہو رہا ہے جو تربیت ہے۔ تو یہ یہاں پر ضمنی طور پر عرض کروں، امام رازی، فخر الدین رازی نے اس آیت کی جب تفسیر کی ہے تو وہاں پر ایک بزرگ کا ذکر ہوا جن کو ابو مسلم کہتے ہیں۔ ابو مسلم نے اس آیت کی تفسیر میں جب تفسیر کی ہے، اس میں ہماری جیسے تفسیر کی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تقریباً اس جیسی تفسیر کی ہے، یعنی وہاں پر انہوں نے یہ ذکر اٹھایا ہے، فسرہن سے مراد مائل کرنے کا معنی ہے، مائل کرانے کا معنی، وہ 4 پرندوں کو 4 جگہ رکھنا، ان کو اپنی سدھا کے پھر تربیت دے کے اپنی طرف بلانے کا ذکر انہوں نے ایسے ہی تفسیر کی ہے۔ تو گویا کہ ایسی تفسیر کرنے والے بھی تھے پہلے، بہرحال یہ ضمنی بات تھی۔ میرے کہنے کا مطلب یہاں پر تربیت کر کے احیاء موتا ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مثال پیش کی وہاں پر بھی پرندے کا ہی لفظ استعمال کیا ہے۔ تو مختصر بات یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کو خذ اربعۃ من الطیر وصرہن الیک، جو اتنے الفاظ جو بولے ہیں اسی کے مقابل عیسیٰ علیہ السلام کو بولا، یا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا تخلق من الطین کہیئۃ الطیر۔ طین جو ہے وہ مٹی ہے جو انسان کی جو اصل حالت بتائی جا رہی ہے، جس سے انسان کی فطرت مٹی کی فطرت ہے، اس میں آگے پیچھے اس کو ہلا سکتے ہیں، مختلف شکلیں بنائی جا سکتی ہیں۔ اور پرندے سے یہ مراد ہے اعمال ہے، اور جس میں نیکی میں ترقی کرنا ہے، اور قیامت کے دن ہی اپنے اوپر کتابی شکل میں سامنے آنا ہے۔ تو روحانی مدارج حاصل کرنے کے لیے روحانی پرواز کی جو قوت ہے وہ مطلب تھا، وہی انسان نے حاصل کرنا ہے جو انسان کو جنتی بناتا ہے۔ اور اس تک پہنچنے کے لیے لازماً ایک ڈھانچے کی ضرورت ہے، شکل کی۔ اب دیکھیں آسمان پر اڑنے والے جو طیارے ہیں، ایروپلینز ہیں، اس کی شکل بھی تو پرندے کی شکل ہے، کیوں اڑنے کی طاقت کے لیے ایک شکل کی بھی ضرورت تھی۔ کہنے کا مطلب روحانی طور پر پرواز کرنے والے پرندے جب بنانا ہو تو پہلے ایک ایسے ایٹماسفیئر، ایک ماحول بھی تو پیدا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو چن کر ان کے ایک تربیتی ماحول، ایک اچھا ماحول بنایا، ایک شکل میں ان کو ڈال دی۔ پھر اس کے بعد وہ شکل، ایسی شکل دی، یعنی ایسی تربیت کی کہ وہ پرواز کر سکیں، پرندے کی شکل۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اور اللہ تعالیٰ کی اذن سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان میں حرکت آ گئی، اڑنے کی طاقت آ گئی، وہ اڑنے لگ گئے، کامیاب ہو گئے۔ تو یہی اصل تربیت کا اصول ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں ایسے شکل ماحول پیدا کرتا رہا، پھر اس میں تربیت کی اللہ کے فضل سے، پھر اس میں کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ درست ہی فرما رہا ہے کہ وہ جو ماحول پیدا کی وہ بھی میرے اذن سے ہی ہوا ہے۔ تربیت کا ہر ابتدائی اور اختتامی ہر مرحلہ خدا کے فضل پر موقوف ہے۔ ہم خود تربیت کر ہی نہیں سکتے کسی کو جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے وہاں پہ۔ تو کہنے کا مطلب طینی صفت بشر کو انبیاء طائرانہ شکل دے کر پرواز کرنے کے قابل بناتے ہیں اللہ کے فضل سے، دعاؤں سے، نفخ روح سے، اور یہی انبیاء کے کام ہوتا ہے۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمس الدین صاحب، میں پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ آپ جیسا دوست مجھے مل گیا ہے۔ آپ نے میرے لیے بہت پین لی ہے اور یہ مسئلہ سمجھایا ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ اس میں سے اکثر باتیں پہلے سے خلفاء کی زبان مبارک سے یا حضرت مرزا عبدالحق صاحب کی مجلس میں جب قرآن پڑھتا رہا ہوں تو سنتے رہے ہیں، لیکن وہ یوں نہیں ہوا کہ ایک مجلس میں اتنے ساری بات، وہ تو یوں ہوتا ہے نا، کبھی کوئی بات ہوگی کبھی کوئی بات ہوگی، چہرے مطالعہ بھی آتے رہے، لیکن آپ نے یکجائی طور پر جس طرح ایک مبسوط انداز میں یہ ساری محنت کی ہے، یہ میں لکھ لوں گا انشاءاللہ لفظاً مجھے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، لیکن میں پہلے بھی لکھ لیا کرتا ہوں بہت ساری چیزیں اور پیپرز تیار کر لیتا ہوں۔ بہت ہی شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ پرندوں والی جو آپ نے بات کی ہے نا کہ توکل، اسی طرح حضرت مرزا عبدالحق صاحب کے ساتھ ایک دفعہ بات ہو رہی تھی، وَقُلْ لَا إِنسَانٌ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، یہ اور اسی طرح وہ جو قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا، وہ نحوست کے معنوں میں، مطلب یہ لفظ زیر بحث تھا۔ تو جب میں نے ان کو بتایا کہ پرندوں کی دو خصوصیات میرے ذہن میں آتی ہیں جس کے لیے روحانی افراد کے لیے اس کو استعمال کیا گیا، ان میں سے ایک یہ کہ توکل انتہا درجے کا ان میں پایا جاتا ہے، کہ اپنے گھونسلوں میں کچھ جمع نہیں کرتے، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور اللہ کے فضل سے رات کو اپنے پیٹ اور اپنے بچوں کے پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں اور اگلے دن کے لیے کچھ نہیں چھوڑتے، اور یہ بہت ہی اعلیٰ توکل کی مثال ہے۔ دوسرے، خدا تعالیٰ نے ان کو بنایا اس طرح ہے کہ ان کی ہڈیاں کھوکھلی ہوتی ہیں، ان کی ہڈیوں میں مک نہیں ہوتی، مک جس کو ہم کہتے ہیں کہ انسانی ہڈیوں کے اندر وہ بون میرو غالباً انگلش میں کہتے ہیں، مک وہ نہیں ہوتی۔ ان کا بدن اس لیے ہلکا ہوتا ہے، عام ان کی وجود کی اگر کوئی دوسرے چوپایا یا کوئی لے چوپایا تو اتنا نہیں ہوتا، بہرحال کوئی جانور کتا بلا وغیرہ جن کی ہڈیوں میں مک ہوتی ہے وہ لے تو یہ بہت لائٹ ہوتے ہیں۔ تو خدا کے جو روحانی بندے جنہیں پرواز کرنے تھے انہوں نے بھی گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھایا وہ۔ بہرحال میک کو گناہ سے تو ہم تشبیہ نہیں دے سکتے، لیکن مطلب یہی ہے کہ وہ ہلکے۔ آپ نے حدیث بھی بیان فرمائی، مجھے ایک اور حدیث بھی یاد آ رہی ہے، واللہ عالم، اصل میں پڑھتے رہتے ہیں پھر وہ ساری باتیں یک وقت نہیں آتی، کہ جنتیوں کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں جنت میں پرواز کرتی ہیں، کچھ ایسا مضمون ہے۔ وہاں پر بھی جنت میں جنتیوں کی موجودگی کو پرندوں سے بیان کیا گیا ہے، لفظ پرندہ سے، کہ پرندوں کی طرح، سبز پرندوں کی طرح جنت میں پرواز کر۔ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، حوالہ بھی جانتے ہیں۔ تو یہ پرندے کا لفظ جو ہے، پھر آپ نے یہ جو روحانی پرواز کی بات کی ہے، بہت اچھی طرح سمجھ آئی ہے کہ کس طرح پہلے وہ تیاری کرتے تھے، روحانی تیاری کے لیے ان لوگوں کو تیار کرتے تھے، پھر وہ اس قابل ہو جاتے تھے کہ اللہ کی راہ میں وہ، یعنی سلوک کی راہوں میں وہ چل سکے۔ اور یہی ایک طریقہ ہے، ہر نبی ایسے ہی کرتا ہے، کچھ لوگوں کو اپنے پاس لے لیتا ہے، لے کے اپنے پہلو میں بٹھا کے ان کو، جس طرح کے کوئی بھی پرندہ اپنے بچوں کو پروں کے نیچے لے کے گرمائش سے ان کو کرتا ہے، پالتا ہے، پھر پوستا ہے، پھر وہ پرواز کے قابل ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ساری، لیکن آپ نے تو بہت پین لی ہے میرے لیے، میں اس کے لیے آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو اسی طرح علم بڑھتا ہے تبادلے سے، بہرحال میرا علم بڑھتا ہے آپ لوگ کی باتیں سن کر، تو بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، تینوں دنیا کی حسنات سے آپ کو نوازے، اللہ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔